الحمدللہ الذی اجزت عن بیان ذاتہ اوہام الواصفین وتحیرت عن ادراک کمالہ عقول العاقلین لا یحد ولا یحد لم یلد ولم یولد لا ند لہ ولا نظیر ولا مثل لہ ولا مثیل وخلق كل شيء من العدم وقدره تقديرا والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ رضی اللہ تعالی عنہم امیر المومنین وامام المتقین وقاتل المرتدین ابو بکر ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کو اپنا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اہل سنت والجماعت اس لیے ہوا ہوں کہ مسلک اہل سنت دیوبند یہ سچا اور پکا اور حق دین ہے، اور اس میں کوئی بدعت رسومات نہیں ہے، یہ خالص کتاب اللہ و سنت رسول کا پابند ہے۔ اس میں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، انبیاء کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کٹ کٹ کر علماء دیوبند میں بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 27 سال میں شیعہ رہا، مجھے وہاں پر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس میں کوئی اللہ کا دین نظر آتا۔ وہاں پر بدعت اور رسومات کی بھرمار ہے، اور ادھر اہل سنت والجماعت میں کتاب اللہ و سنت رسول کی بھرمار ہے۔ دیکھ لیجئے کہ کلمے سے لے کر وضو تک ان کے فرقے کا آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو اہل سنت والجماعت کا ملے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سچا دین جو ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے، اس کے سوا کوئی گزارا نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فلن تضلوا فلن تضلوا فلن تضلوا، میری امت سے وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا جس نے دو چیزوں کا دامن پکڑا، کتاب اللہ و سنت رسول۔ مسلمانوں، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو حضور کے اس فرمان پر عمل کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقہ ہوگا، میری امت میں 73 فرقہ ہوگا، کلہم فی النار الا واحدہ۔ وہ واحدہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ابو بکر کا طریقہ، عمر کا طریقہ، عثمان کا طریقہ، علی مرتضیٰ کا طریقہ، عشرہ و مبشرہ کا طریقہ، کلہم صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا
مان علیہ و صحابی، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ جنت لے جائے گا۔ کوئی حضور نے یہ بات نہیں کہی کہ شیعہ کا طریقہ یا بریلویت کا طریقہ یا مودودیت کا طریقہ یا اس کے بغیر بت پرستی کا طریقہ، سورج پرستی کا طریقہ اور بدعات کا طریقہ، رسومات کا طریقہ یہ جنت میں لے جائے گا۔ نہیں، فرمایا جو میرے صحابہ نے کیا ہے۔ بھائی دیکھو کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہوئے، یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ حسین کا درجہ یزید کے مقابلے میں لے آنا سب سے بڑی توہین ہے۔ یزید کہاں، حسین کہاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ دیکھو حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، گود میں ڈالا اور پہلی اذان کان میں، حضور تو وہ ہیں وہ حسین تو وہ ہیں جن کے کان میں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، اور پھر اذان کے بعد اپنی لاب مبارک گھٹی حضور نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر رکھی، اور وہ پہلی خوراک تھی حضرت حسین کی رسول اللہ کی گھٹی۔ اور پھر نام بھی حسین کس نے رکھا؟ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو بھائیو وہاں پر میں 27 سال رہا، پیٹتا رہا، گھوڑے کو پوجتا رہا، مگر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر نظر آئی ہے تو علماء دیوبند میں نظر آئی ہے، علماء اہل سنت میں نظر آئی ہے، علماء حق میں نظر آئی ہے۔ مسلمانوں دیکھو، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا طریقہ میرا طریقہ ہے، عمر کا طریقہ میرا طریقہ ہے، عثمان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، علی کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 5 آدمی افضل ہیں، فضل ابو بکر، فضل ابو بکر، ابو بکر میری امت میں افضل ہے، پھر فرمایا عمر میری امت میں افضل ہے، پھر فرمایا عثمان میری امت میں افضل ہے، پھر فرمایا علی ابن ابی طالب میری امت میں افضل ہے، فرمایا معاویہ میری امت میں افضل ہے۔ یہ 5 بندے امت میں افضل ہیں۔ ہم تاریخ کو نہیں مانتے، میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا، تاریخ جھوٹی ہے، تاریخ مٹی ہے، تاریخ سوا ہے، تاریخ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی قسم قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی تاریخ لائے گا تو وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہ اپنا کیا نام ہے ختم نبوت کا منکر ہو، یعنی قادیانی ہو، مرزائی ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، خدا کی قسم اگر کوئی سچا دین ہے، حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی، میں اللہ کے قرآن پہ چلنا، کیونکہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، روایت غلط ہو سکتی ہے، درایت غلط ہو سکتی ہے، راوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، خدا کی قسم ولی کا قول غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، حاکم کی عدالت غلط ہو سکتی ہے، بادشاہ کی عدالت غلط ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر میرا اور آپ کا ایمان ہے نہ اللہ کا قرآن بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان بدل سکتا ہے۔ مسلمانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آل سے محبت کرنا، اور آل کون ہے؟ آل کون ہے؟ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آل کون ہے۔ آل کا معنی ہے تابع دار، عربی میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہاں بھی لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے آل، علی ھذا القیاس معلوم ہوا کہ آل کا معنی تابع دار ہے، تو سب سے پہلے آل میں ابو بکر صدیق شامل ہے، پھر عمر شامل ہے، پھر عثمان شامل ہے، پھر علی مرتضیٰ شامل ہے، پھر حسن شامل ہے، پھر حسین شامل ہے، زین العابدین شامل ہے، محمد باقر شامل ہے، جعفر صادق شامل ہے، موسیٰ کاظم شامل ہے، علی رضا شامل ہے، محمد تقی شامل ہے، علی نقی شامل ہے، حسن اصغری شامل ہے، اور امام مہدی بھی اسی آل میں سے ہوگا۔
اور دافع ظلم والعدوان، وہ دفع کرے گا ظلم کو اور قائم کرے گا ترازو عدالت کا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ مہدی ہوگا۔ امام کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، امام کا مطلب حدیث میں نہیں ہے، مہدی کا لفظ ہے۔ وہ مہدی کون ہوگا؟ وہ حضور کی آل میں سے ہوگا، اور مہدی کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ ابو بکر بھی مہدی ہے، عمر بھی مہدی ہے، عثمان بھی مہدی ہے، علی مرتضیٰ بھی مہدی ہے، حسن مجتبیٰ بھی مہدی ہے، حسین بھی مہدی ہے، اور امیر معاویہ بھی مہدی ہے۔ یہ سب مہدی اور ہادی، ہادین و مہدین، تمام صحابہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے۔ مسلمانوں دیکھو، یہ رسمیں جو ہیں یہ چھوڑ دو، 40واں کرنا، 10واں کرنا، اور اپنا کیا نام ہے 30واں کرنا۔ 30واں تو چلو جائز ہے، کیونکہ 3 دن مرنے والے کی سوگ منایا جائے، اس کے بعد نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، کتاب کا نام حیات القلوب ہے، صفحہ 201 کی جلد 2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وفات النبی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی اور رو رہی تھی، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا بیرم نبی خدا را مخراش مکن و گیسو خدا را پریشان مکن و بیلا مگو و ماتم لا نہ طلب، یعنی ماتم والیوں کو نہ بلانا اور نہ اپنے بال کھولنا، نہ اپنے چہرے کو زخمی کرنا، حضور نے منع فرمایا۔ اور جس چیز سے حضور منع فرمائے وہ شریعت میں حرام ہوتی ہے۔ یہ پیٹنا، یہ ماتم کرنا، یہ خودکشی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو جنگ احد یا بدر میں تلوار مارتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ تلوار مارنے سے شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ حضور نے پیشن گوئی پہلے فرما دی کہ یہ جہنمی ہے۔ کیونکہ جہنمی کیوں ہوا؟ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے خنجر یا تلوار مار کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ تو یہ پیٹنا، خون نکالنا اور یہ زنجیریں مارنا، یہ تلواریں مارنا، یہ خودکشی ہے یا حرام ہے۔ حضور نے ان کو جہنمی کہا ہے۔ اگر صحابی جہنمی ہو سکتا ہے تو یہ جو پیٹنے والے ہیں، یہ جو ماتم کرنے والے ہیں، یہ جو گھوڑا نکالنے والے، یہ سینہ کو بھی کرنے والے، یہ برچیاں لگانے والے، یہ جھنڈے نکالنے والے اور یہ تابوت نکالنے میں، یہ سب بدعت اور رسوم ہے۔ حضور نے تو کسی کا تابوت نہیں نکالا، کسی کا گھوڑا نہیں نکالا، کسی کا جھنڈا نہیں نکالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام صحابہ کرام، ابو بکر نے حضور کا اپنا کیا نام ہے جھنڈا نہیں نکالا، اور نہ ہی میرا مطلب ہے کہ کوئی تابوت نکالا، نہ کوئی گھوڑا نکالا، نہ کوئی رسم ادا کی، نہ کوئی کل پڑھے، نہ کوئی دیگیں پکائی، نہ کوئی نیاز حسین پکائی، نہ نیاز عباس پکائی، نہ حاضری عباس پکائی، کوئی چیز بھی نہیں پکائی۔ اللہ کے نام کی چیز دینی ہے وہ حلال ہے، باقی سب حرام ہیں۔ اس لیے کہ یہ بدعات سے بچے مسلمانوں، اور یہ پیٹنے سے بچے۔ میں چونکہ گھر کا بیٹی ہوں، مجھ سے اگر آپ نے رابطہ کر کے پوچھنا ہے تو پوچھیں کہ میں آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ حضرت حسین نے ماتم کیا تھا، حسن کا ماتم کیا تھا، اپنے باب علی کا ضرب کے ساتھ، ظلم کے ساتھ شہید ہوئے مسجد کوفہ میں، کیا ماتم کیا تھا؟ کیا مطلب بی بی زینب نے ماتم کیا تھا؟ دکھائیں ہمیں۔ کسی کتاب شیعہ میں نہیں ہے کہ بی بی زینب نے ماتم کیا ہو، بال کھولے ہو، چیخ اور پکار کی ہو۔ حضرت زینب نے بھی صبر کیا، حضرت ام کلثوم نے بھی صبر کیا، رباب نے بھی صبر کیا اور ام کلثوم نے صبر کیا، زین العابدین نے بھی صبر کیا، محمد باقر نے بھی صبر کیا، اور سب جتنے بھی اہل بیت ہیں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور استقلالی نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ کربلا کے میدان میں 10ویں رات کو سارے جتنے بھی چوٹ مزدوریں تھیں، 4 اور 60 چوٹ مزدوریں تھیں، اور 40 بچے تھے، گدی سے زبان جو نکلی ہوئی تھی، خشک تھی، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور رات آدھی رات تک انہوں نے قرآن پڑھا۔ کسی خیمے سے طٰہٰ کی آواز آتی ہے، کسی خیمے سے مزمل کی آتی ہے، کسی خیمے سے یاسین کی آواز آتی ہے،
کسی خیمے سے اللہ کی قسم الحمدللہ کی آواز آتی ہے، کسی میں المومن کی آواز آتی ہے، کسی کے خیمے میں سے الحمدللہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے۔ سارے تمام پردے دار طاہرہ طیبہ عابدہ ساجدہ شاکرہ معلمہ بیویوں نے صرف ماتم نہیں کیا اور نہ ہی پیٹا اور نہ ہی اللہ کی شکایت کی، اللہ کو شکایت کی، بلکہ کہا الحمدللہ، اللہ جس پہ تو راضی ہے ہم سب بیویاں مدینے والی راضی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔